نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب قائد جمعیت قائد اسلامی تاریخ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب مولانا گل نصیب خان صاحب صوبائی امیر، جناب شجاع الملک صاحب جنرل سیکرٹری، قاری عدنان صاحب صدر جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا، طیب اکبری صاحب جنرل سیکرٹری، اکابرین جمعیت علماء اسلام، علماء کرام، اور یہاں پر اس یوتھ کنونشن میں شامل جمعیت طلباء اسلام کے جان نثاروں، آج کی اس عظیم یوتھ کانفرنس پر میں صوبائی جماعت اور خصوصاً قاری عدنان صاحب، طیب اکبری اور اس کے سارے ساتھیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے میڈیا کو اور دنیا کو ایک پیغام دیا جو یہاں پر لوگ مختلف قسم کے دعوے کر رہے ہیں کہ جو نئی نسل ہے، یوتھ ہے، جوان ہے، خواہ وہ یونیورسٹی کا ہو، وہ کالج سے ہو یا مدارس سے ہو، اس کی وابستگی ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن آج یوتھ کانفرنس نے دنیا کو بتا دیا کہ نوجوان کس کے ساتھ ہے، اور دوسرا آج جو اس کا انعقاد ہے اس کے اور بھی مقاصد ہیں۔ آپ کی یہاں پر شرکت ہم تھوڑی سی وضاحت میڈیا کے لیے کر رہے ہیں اور آخر میں ہم پشتو میں انشاءاللہ بھرپور انداز میں بات کر لیں گے۔ تو اس میں آپ کی شرکت، ایک تو یہاں پر تربیت ہے، ہمارے قائد یہاں پر ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو تربیتی پروگرام جو یہاں پر منعقد کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے بات کریں گے، اور آج ملک کے جو حالات ہیں اور بین الاقوامی جو حالات ہیں اس پہ بھی آپ کے سامنے بات کریں گے۔ تھوڑا سا میں بھی اس کے بارے میں آپ کے سامنے اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں خاص کر اسلامی ممالک کا آج کیا حال ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں پر کس حد کے مظالم ہیں، اور پوری دنیا میں نہیں آپ کے پڑوس میں بھی دیکھو کہ مسلمان ممالک کے لیے کس طرح منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اور آج خصوصاً خانہ کعبہ اور مدینہ کو بھی خدشات درپیش ہیں۔ مغرب کی پہلے سے ایک کوشش ہے کہ جس طرح پوری دنیا میں تجارت آزادی کے ساتھ ہے، تو خانہ کعبہ بھی، مکہ بھی اور مدینہ بھی ایک تجارتی شہر ہے، اس کے دروازے بھی سب لوگوں کے لیے کھولے جائیں کہ وہاں پر
تجارت کے مواقع مل سکیں. آپ کو معلوم ہے جب عمرے پہ آپ جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، تو وہاں پر ایک روڈ ہوتا ہے جس پہ نشانی ہوتی ہے کہ یہاں پر غیر مذہب بغیر اسلام کے اس کا داخلہ ممنوع ہے. اور حالات یہاں پر پہنچ چکے ہیں کہ آج بیت المقدس کو بھی اسرائیل کا حصہ امریکہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہے، اور وہاں پر اپنا دارالخلافہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہاں پر ہم کھولیں گے. مہینہ دو پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اخبارات اور ٹی وی کے ذریعے کہ کچھ میزائل داغے گئے تھے جو کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف تھے، ان کو ہوا میں اڑایا گیا. اور اسی تناظر میں پاکستان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ دہشت گردی میں سب سے اول ہیں، اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہاں پر پاکستان پہ اقتصادی پابندیاں لگیں گی. اور 3 دن پہلے اخبار میں یہ بات آئی کہ 3 مہینے کے لیے صرف پاکستان کو وقت دیا گیا. پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، ایک طاقتور ملک ہے، اور سب دنیا کی نظریں پاکستان کی ایٹمی قوت پر ہے. اور اسی حوالے سے کبھی ایک بہانہ بنا کر، کبھی دوسرا بہانہ بنا کر پاکستان کو مختلف قسم الزامات میں گھیر رہے ہیں. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مذہبی جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ اس ملک کی بقا کے لیے، امن کے لیے، سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ ایک مذہبی پلیٹ فارم دوبارہ بحال کیا جائے. جس طرح MMA آپ نے دیکھا تھا 2002 میں MMA پہ جب ساری مذہبی رہنما اکٹھے ہوئے تو اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا کہ PK میں ہماری حکومت بنی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار تھے، اور اس نے ایک ووٹ پہ وہاں پر الیکشن ہارے. تو اس بنیاد پہ آج دوبارہ فیصلہ ہوا ہے. 8 تاریخ کو دوبارہ اکابرین کا اجلاس ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہم مکمل کابینہ تشکیل دیں گے، اور انشاءاللہ مذہبی ایک بڑا اتحاد دوبارہ اس صوبے اور ملک میں بن جائے گا. آپ لوگوں کو آج کی اس کنونشن میں خصوصی پاس دینا ہے کہ ایک یوتھ وہ ہے جو کہ فیس بک کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے اس طرح بے حیائی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے کوئی بھی آدمی محفوظ نہیں. اور پھر یہاں پر اس فیس بک اور نیٹ کے ذریعے ایسے غلط پیغامات دے رہے ہیں. چونکہ آپ بصلاحیت ہیں، آپ اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں، آپ اس یوتھ کا توڑ بھی ہیں، اور انشاءاللہ اس یوتھ کو آپ بتا سکتے ہیں کہ اصل لوگ ہم ہیں، اور آپ لوگ مغرب کے علاقار ہیں، آپ دوسرے لوگوں کے ایجنڈے پہ نکلے ہیں. اور اگر میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر اگر ہمارے علماء نے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی مساجد کے لاؤڈ اسپیکر کھول دیے، اور آپ لوگوں نے بھی عزم کیا کہ یہ ڈیوٹی صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی نہیں ہے کہ وہ
یہاں پر بے حیائی کے خلاف اور ایک مغربی تہذیب کے جو الاکار ہے پی ٹی آئی، اس کے خلاف بات کرنا اور لڑنا اس کا کام ہے۔ اگر آپ سارے میدان میں نکل جائیں تو یہ چور لٹیرے انشاءاللہ یہاں سے بھاگیں گے۔ اور آپ دیکھیں 5 سال یہاں پر ہم نے حکومت کی، ہر حکومت کے وزیر اور لوگ گرفتار ہوئے ہیں ہر سطح کے، اور میں ہر موقع پہ چیلنج دیتا ہوں کہ ہم نے بھی 5 سال حکومت کی ہے۔ میں وزیر اعلیٰ تھا، فضل علی صاحب بیٹے ہیں، دوسرے ہمارے پی اے منسٹر بھی بیٹے ہیں، آج تک کسی پہ بھی کسی نے اخبار تک بھی کرپشن کی بات نہیں کی۔ ایک پاک صاف حکومت ہم نے کی، لیکن کچھ دن پہلے آپ لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ اکرم خان درانی نے، وزیر ہاؤسنگ نے، پلاٹ دیے ایمن پسند لوگوں کو اور کربوں اور اربوں کی کرپشن ہوئی ہے۔ میں خود بھی حیران تھا کہ I-16 I-16 I-12 میں تو کوئی پلاٹ نہیں ہے، وہاں پر تو فلیٹ ہے۔ جب میں نے اپنے ایم ڈی سے پوچھا تو اس نے مجھے بتا دیا کہ ہم نے 6 مساجد کا الاٹ کیے ہیں، یہ اس مسجدوں کی بات ہے۔ جب ہم مسجد الاٹ کرتے ہیں تو پھر بھی اس کے دل میں مروڑ ہوتا ہے، اور یہاں پر جب وہ اربوں روپے پودوں کے نام پہ، اور یہاں پر جو آپ جاتے ہیں، جس طرح پشاور کو قبرستان بنایا ہے آخری 3 مہینوں میں، اور پتہ بھی نہیں ہے، اور جس طریقے سے یہاں پر اس میں اربوں روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ حیات آباد میں برج بنایا تھا، میرے خیال میں اس پہ 2 مہینے تو ناچ گانا تھا، اور آج وہ گر رہا ہے، ٹوٹ چکا ہے، لیکن لوگ خاموش ہیں، اس پہ کوئی کرپشن کی بات نہیں ہے۔ اور میں اس آزاد میڈیا کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جب میں نے اسمبلی میں تقریر کی، آپ لوگوں نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا، تو باہر میں نے پریس کانفرنس کی، لیکن کسی ٹی وی چینل کو میرے خیال میں اس کی بس کی بات نہیں کہ وہ میرے بات کو آپ تک پہنچائیں۔ اور آج بھی اس کنونشن کو رات آپ دیکھیں گے تو میرے خیال میں ٹی وی پہ پٹی ہی چلے گی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کنونشن سے خطاب کیا، اور یہ جمع غفیر دنیا کو یہ نہیں بتائیں گے۔ میرے خیال میں اب یہ بات ناقابل برداشت ہے۔ میں نے وہاں پر بھی کہا تھا کہ مذہبی لوگوں کے ساتھ چھیڑخانی آپ نہ کریں، یہ آپ برداشت نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کو آج تک، اس وقت تک یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج تک مجھے کہیں سے بھی نوٹس نہیں ملا میرے منسٹر کو کہ ہم نے پلاٹ الاٹ کیے ہیں، لیکن ٹی وی پہ جس طرح ہماری رسوائی انہوں نے کی، اس ملک کے لیے ہم نے اس لیے قربانی دی تھی کہ یہاں پر جو لوگ آئیں گے وہ ہماری عزتوں سے کھیلیں گے، وہ ہمیں اپنے قوم اور بچوں کے سامنے رسوا کریں گے۔ ابھی آپ نے اور ہم سب نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے ابھی میدان میں نکل کر ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میرے خیال میں 3 مہینے رہ رہے ہیں، جب یہاں پر دوبارہ آپ کی اور ہماری حکومت آئیں گی تو ہم ان کو پکڑیں گے کہ آپ نے کرپشن کس بنیاد پہ کی ہے، انشاءاللہ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور آج بھی ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ بس 4 مہینے ہیں، 4 مہینے میں پورا ریکارڈ نکالو، جہاں پر بھی ہم نے 1 روپے کی کرپشن کی ہے، ہمارا گریبان آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں۔
لیکن 4 مہینے کے بعد انشاءاللہ جب حکومت آئے گی تو آپ کے گریبانوں میں ہمارا ہاتھ ہوگا اور اس طلباء اور اس عظیم صوبے کے غیرت مند لوگوں کا ہاتھ ہوگا. آپ میرے ساتھ وعدہ کر لیں کہ ایک غلبہ کانفرنس ہے، اس میں بھی آپ لوگوں نے تو خود آنا ہے، لیکن یہ صرف ہمارے جی ٹی آئی کے طلباء کا، اس میں اس صوبے کا جمع غفیر ہوگا عوام کا. اس عوام نے دیکھ لیا ایک این پی اور پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، ایک یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، اور ایک حکومت ہم نے بھی کی ہے. صوبے کے عوام موازنہ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کی حکومت آج لوگ یاد کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپس میں اختلافات کو بھی ختم کرو، یک جان بنو، اور جب یک جان بنو گے تو انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. آخر میں ایک بار پھر آپ کی اس عظیم شرکت پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.